بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل من تعارى من اللیل فصلى۔ تعارى میں را مشدد، اصل میں تعاررا، تفاعلا کے وزن پر دو را جمع ہوئی تو ایک را کا دوسری را میں ادغام کر دیا گیا، تعاررا۔ تہار کے معنی ہے رات کو بیدار ہو کر بستر پر کروٹ بدلنا اور کلام کرنا۔ حدیث میں جو لفظ تعارہ ہے اس کا معنی ہے بیدار ہونا۔ اب امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم کیا، باب فضل من تعارى من اللیل۔ یہ باب اس شخص کی فضیلت کے بیان میں من تعارى من اللیل فصلى، جو رات کو بیدار ہو اور بیدار ہو کر نماز پڑھے۔ حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثنا عمير ابن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية قال حدثني عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي او دعا استجیب له فإن توضأ قبلت صلاته۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی صدقہ ابن فضل نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ولید ابن مسلم نے، انہوں نے روایت کی عبد الرحمن ابن عمرو اوزاعی سے، انہوں نے کہا کہ مجھے حدیث بیان کی عمیر ابن ہانی دمشقی نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی جنادہ ابن ابی امیہ نے۔ جنادہ ابن ابی امیہ ابو امیہ کا نام ہے کثیر، اور جنادہ اور ان کے والد ابن ابی امیہ یعنی کثیر، یہ دونوں صحابی ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ جنادہ صحابی نہیں ہے بلکہ یہ تابعی ہیں، ثقہ ہیں اور کبار تابعین سے ہیں۔ جنادہ کا انتقال سن 80 ہجری میں ہوا۔ یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعارى من اللیل فقال، من تعارى من اللیل فقال، جس انسان نے رات میں بیدار ہو کر یہ پڑھا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،
الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ثم قال یہ پڑھے ثم قال اس کے بعد یہ دعا کرے اللہم اغفر لی اے اللہ میری مغفرت فرما او دعا یا کوئی سی بھی جائز دعا ہو استجیب لہ تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ اور اگر وضو کر کے اور اگر اس کے بعد پھر وضو کر کے نماز بھی پڑھ لے تو قُبِلَتْ صَلَاتُهُ اس کی نماز مقبول ہوتی ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا فَإِن تَوَضَّأَ قُبِلَتْ صَلَاتُهُ اگر وضو کر کے وہ رات میں نماز بھی پڑھ لے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب نماز قبول ہوئی تو نماز کا قبول ہونا یہ نماز کا بہت بڑی نماز کی فضیلت ہے، نماز کا مقبول ہونا۔ اس میں جو کلمات ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کلمات یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر جو انسان روزانہ 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 10 غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ہے، اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے نامہ اعمال سے 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور وہ اس دن شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ رہے گا۔ اب ان کلمات کا ترجمہ بھی دیکھ لیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، وحدہ لا شریک لہ وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک و لہ الحمد اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے حمد ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی ہر ممکن پر، اس لیے کہ ممتنعات یہ تحت قدرت الہی داخل نہیں ہے، تحت قدرت الہی نہیں ہے، اور یہ ممتنعات اللہ رب العزت کا مقدور نہیں ہے، اور اس وجہ سے کہ ممتنعات میں نقص ہے، قدرت میں نقص نہیں ہے، ممتنعات میں نقص ہے، اس لیے یہ اللہ رب العزت کی قدرت کے تحت نہیں ہے اور اللہ رب العزت کا مقدور نہیں ہے۔ ممتنعات جیسے کہ کذب، جھوٹ اور تمام نقائص یہ اللہ رب العزت کے مقدور نہیں ہے، اس لیے کہ یہ عیب ہے اور کوئی بھی عیب اللہ رب العزت کا مقدور نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت کے لیے کذب محال ہے۔ اور ایک بدعقیدہ گروہ کا قول یہ ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ رب العالمین جھوٹ بولنے پر قادر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس تعلق سے ایک عظیم رسالہ تصنیف فرمایا، سبحان السبوح عن عیب کذب مقبوح، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ الحمدللہ وسبحان اللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ رب العزت ہر ایک عیب سے پاک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، واللہ اکبر اور اللہ رب العزت ہی کے لیے کبریائی ہے، اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول
ولا قوت اور الا باللہ اور اللہ کی مدد کے بغیر گناہ سے بچنا نہ ممکن نہیں ہے اور نہ نیکی کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ہے۔ اب اس حدیث کے آخری جملے پر غور کریں کہ پھر سرکار نے فرمایا کہ جو انسان یہ دعا پڑھ یہ کلمات پڑھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرے یا کوئی بھی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ فَإِن تَوَضَّأَ وَصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، تو اگر انسان یہ اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھ لے، تازہ وضو کر کے نماز پڑھے تو قبلت صلاتہ، اللہ رب العزت اس کی نماز قبول فرماتا ہے۔ یہ دیکھیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے نبی کی زبان پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو انسان اپنی نیند سے رات میں بیدار ہو کر اللہ رب العزت کی توحید کا زبان سے اقرار کرے اور اس کے لیے بادشاہت کا اظہار ہو اور اس کی نعمتوں کا اعتراف ہو اور اس کی نعمتوں پر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرے اور اللہ رب العزت کو تمام عیوب و نقائص سے پاک مانے اور اسی کے لیے تکبیر سے اپنے خضوع کا اظہار کرے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے کہ وہ نیکی کرنے اور گناہ سے بچنے پر قادر اللہ رب العزت جل جلالہ کی مدد کے بغیر نہیں ہے، اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور اگر نماز پڑھے تو اس کی نماز مقبول ہوگی۔ تو علامہ عینی نے ابن بطال کا یہ قول نقل کیا کہ جس کو یہ حدیث پہنچے اس کو اس پر عمل کرنا یہ اس کے لیے بہت ہی اس پر عمل کرنے کو اپنے لیے غنیمت سمجھے اور اپنی نیت اپنے رب کے لیے خالص رکھے۔ حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني الهيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وهو يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخلكم لا يقول الرفث يعني بذلك عبد الله بن رواحة وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن بکیر نے، اصل میں یہ یحییٰ ابن عبداللہ ابن بکیر ہیں، یہ منسوب ہوتے ہیں اپنے دادا کی طرف۔ قال حدثنا لیث، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی لیث ابن اسد نے،
انہوں نے روایت کیا یونس ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ہیں امام محمد ابن مسلم ابن شہاب جو امام زہری کے نام سے مشہور ہیں ان سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ہیثم ابن سنان نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقص فی قصصہ، اپنے بیان میں اپنے وعظ میں بیان کر رہے تھے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر رہے تھے کہ تذکرہ کرتے کرتے یہ بیان کیا کہ سرکار نے فرمایا اِنَّ أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثِ، اِنَّ أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثَ، یہ مقولہ نبی کریم کا ہے، یہ توجہ رکھنا کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا اِنَّ أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَثِ، کہ تمہارے بھائی کون؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد عبداللہ ابن ابی رواحہ تھے، سرکار نے فرمایا کہ تمہارے بھائی یعنی عبداللہ ابن رواحہ لا یقول الرفث، اشعار میں فحش بات نہیں کہتے۔ تو یہ عبداللہ ابن رواحہ کی تعریف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی کہ تمہارے بھائی عبداللہ ابن ابی رواحہ یہ اشعار میں کوئی خلاف مروت خلاف واقع بری بات نہیں کہتے۔ اور عبداللہ ابن رواحہ وفینا رسول اللہ یتلو کتابہ، ہم میں اللہ کے رسول ہیں جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ اذن شقا معروف من الفجر ساطع، جب مشہور و معروف فجر بلند ہوتی ہے۔ اران الہدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات ان ما قال واقع، انہوں نے ہم کو گمراہی کے بعد ہدایت دکھائی۔ فقلوبنا به موقنات، تو ہمارے دل یہ یقین کر چکے ہیں کہ ان ما قال واقع، کہ حضور نے جو کچھ فرمایا وہ صحیح ہے۔ یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اپنا پہلو اپنے بستر سے جدا رکھتے ہیں۔ اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع، جب مشرکین بستر پر بھاری رہتے ہیں یا مشرکین سے بستر بھاری رہتے ہیں۔ اب آپ ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھیے گا کہ مطابقت ترجمۃ الباب سے حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ کے اس قول میں ہے یبیت یجافی جنبہ عن فراشہ، کہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ ان کا پہلو ان کے بستر سے جدا ہوتا ہے، اس لیے کہ پہلو کا بستر سے جدا ہونا یہ لا محالہ رات میں بیدار ہو کر اٹھنے کی وجہ سے ہے، اور یہ اٹھنا یا تو نماز کے لیے ہوگا یا ذکر کے لیے یا قرآن کریم کی تلاوت کے لیے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھنا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وعظ میں نبی کریم کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے سرکار کے اس قول کا ذکر کیا کہ حضور نے عبداللہ ابن ابی رواحہ کے لیے یہ کہا کہ ان اخلکم لا یقول الرفث، تمہارے بھائی کوئی خلاف شرع اور خلاف مروت بات نہیں کہتے ہیں۔
تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے عبداللہ ابن ابی رواحہ کی تعریف ہے کہ عبداللہ ابن رواحہ کوئی باطل کلام نہیں کہتے ہیں جب اشعار کہتے ہیں، یعنی یہ بتانا ہے کہ ان کے اشعار سب کے سب مطابق شرع اور مبنی پر حقیقت ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اچھا شعر ویسے ہی معمول ہے جیسے کہ اچھا کلام۔ تو اس سے بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا تھا لَأَن يَمْتَلِيَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَمْتَلِيَ شِعْرًا، اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی وہ شعر ہے جو شعر باطل یا ہجو پر مشتمل ہو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اس قول میں حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ کے اشعار سے اس کے باطل ہونے کی نفی فرمائی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ شعر مرغوب فی ہیں اور اس کے کہنے والے پر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر ہے۔ وفینا رسول اللہ سے مراد بیننا رسول اللہ، یتلو کتابت سے مراد القرآن۔ اچھا، معروف یہ انشقہ کا فاعل ہے اور ساطع معروف کی صفت ہے، اور من الفجری یہ معروف ساطع کا بیان ہے، اور یہاں پر لَأَرَانَا بَعْدَ الْعَمَى، عمى سے مراد یہاں پر گمراہی۔ یجافی کا معنی دور رکھنا، یجافی جنبہ عن فراشہ، اپنے پہلو کو بستر سے دور رکھتے ہیں، یہ کنایہ ہے رات کی نفلی نماز سے۔ اذا استثقلت یعنی حین استثقلت بالمشرکین مضاجعہ، جبکہ مشرکین سے بستر بھاری رہتے ہیں، یعنی مشرکین بستر پر پڑے رہتے ہیں۔ گویا کہ عبداللہ ابن ابی رواحہ نے یہ جو قرآن میں جو فرمایا ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اسی کی طرف، اسی کی تلمیح کی ہے، اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ رأس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی تتجافى جنوبهم ای لذکر اللہ، اور فرمایا کلما استيقظوا ذکر اللہ، جب بھی رات میں اٹھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا تو نماز پڑھتے ہیں اور یا تو نماز میں یا قیام میں اور یا لیٹے لیتے، تو ہمیشہ وہ اللہ رب العزت کا ذکر ہی کرتے رہتے ہیں۔ اب حضرت عبداللہ ابن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ موتا میں اسلامی لشکر کا امیر بنایا تھا، اور عبداللہ ابن ابی رواحہ ابن ثعلبہ ابن امرؤ القیس ابن عمرو انصاری خزرجی ہیں یہ،
ان کی کنیت ابو محمد ہے اور ابو رواحہ، اور یہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ غزوہ فتح مکہ سے پہلے ہی غزوہ موتا میں ان کا وصال، ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ سن 8 غزوہ موتا میں ان کی شہادت ہو گئی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن اصحاب کو غزوہ موتا میں امیر مقرر کیا تھا ان میں عبداللہ ابن ابی رواحہ بھی تھے۔ تابعہ عقیل فرماتے ہیں کہ یونس کی متابعت کی ہے عقیل نے، یعنی عقیل نے بھی یونس کی طرح اس حدیث کو امام زہری سے روایت کیا ہے، اور امام زہری نے ہیثم سے۔ وقال الزبیدی اخبرنی عن الزہری عن سعید والعرج عن ابی ہریرہ، اور محمد ابن ولید زبیدی نے کہا کہ مجھ کو خبر دی امام زہری نے سعید ابن مسیب اور عارج سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ سے اس حدیث کی۔ امام بخاری نے اس وقال الزبیدی کہہ کر اشارہ اس طرف کیا ہے کہ اس اسناد میں امام زہری پر پہنچ کر اختلاف ہو جاتا ہے۔ یونس اور عقیل تو دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ امام زہری کے شیخ ہیثم ابن ابی سنان ہیں، اور زبیدی نے یہ کہا کہ امام زہری کے شیخ سعید ابن مسیب اور عبد الرحمن ابن ہرمز عارج ہیں، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے یونس اور عقیل کی روایت پر ان سے روایت کرنے والے ہیثم ابن ابی سنان ہیں، اور ہیثم ابن سنان نے روایت کی امام زہری سے، اور زبیدی نے یہ کہا کہ امام زہری کے شیخ سعید ابن مسیب اور عبد الرحمن ابن ہرمز ہیں، اور انہوں نے ان دونوں نے روایت کی ہے حضرت ابو ہریرہ سے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے 3 ہو گئے۔ یونس اور عقیل کی روایت کے مطابق ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے ہیثم ابن ابی سنان ہیں، اور زبیدی کے قول پر ابو ہریرہ سے روایت کرنے والے سعید ابن مسیب، عبد الرحمن ابن ہرمز عارج ہیں، اور یہ دونوں طریق صحیح ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب حفاظ اور ثقہ ہیں۔ لیکن امام عینی فرماتے ہیں لیکن پہلا طریق یہ زیادہ راجح ہے، اس لیے کہ عقیل کی متابعت یونس ہے، برخلاف طریقے زبیدی کے کہ زبیدی کی متابعت کسی سے نہیں ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وعظ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا، اور ذکر کرتے کرتے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟
کہ اِنَّا أَخَلَّكُمْ لَا يَقُولُ الرَّفَث، تو یہ قول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے۔ اور بعض روایتوں میں نبی کریم علیہ السلام کے قول کی تصریح نہیں ہے، تو علامہ عینی نے فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وعظ کے درمیان جب عبداللہ ابن رواحہ کی تعریف میں نبی کریم علیہ السلام کا یہ قول ذکر کیا، تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس قول کی اسناد ذکر نہیں کی، اور صحابہ کرام اکثر ایسا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام کا قول ذکر کرتے، لیکن صراحتاً نبی کریم علیہ السلام کی طرف اس قول کی اسناد نہیں کرتے تھے، اور یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ وہ بات ایسی ہوتی تھی کہ جو عقل سے معلوم نہیں ہو سکتی، تو لا محالہ یہ جزم و یقین کے ساتھ کہا جاتا کہ یہ اگرچہ بظاہر موقوف ہے لیکن حقیقت میں یہ موصوف۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر قال رأيت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدي قطعة استبرق فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کأن بیدی قطعۃ استبرق، گویا میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے۔ فکانی لا ارید مکانا من الجنہ الا طارت الیہ، اور گویا کہ میں جنت کی جس جگہ میں بھی جانا چاہتا ہوں وہ ریشم کا ٹکڑا اڑ کر وہاں چلا جاتا ہے۔ وَرَأَيْتُ كَأَنَّ اثْنَيْنِ أَتَيَانِي أَرَادَ أَنْ يَذْهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، اور میں نے دیکھا کہ گویا کہ دو آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے ارادہ کیا کہ مجھے دوزخ کی طرف لے جائیں۔ فَتَلَقَّاهُمَا مَلَكٌ، تو ان دونوں کو ایک فرشتہ ملا اور اس نے کہا لم ترع، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، خلیا عنہ، اور ان دونوں سے کہا کہ ان کو چھوڑ دو۔ فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے نبی کریم، حضرت امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ فقصت حفصۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم احدی رؤیایا، عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرے دو خوابوں میں سے ایک خواب کو بیان کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الرجل عبداللہ لو کانا یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، کاش یہ رات کو نفلی نماز پڑھتا، تہجد پڑھتا۔ فکان عبداللہ رضی اللہ عنہ یصلی من اللیل، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو نماز پڑھتے تھے۔
وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَقُصُّونَ عَلَى النَّبِيِّ، اور صحابہ کرام ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خواب بیان کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ایک خواب یہ بھی بیان کیا کہ اَنَّا فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی 7ویں رات ہے، 27ویں شب ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارا رؤیاکم قد تواطأت فی العشر الاواخر، نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارا خواب دیکھا اور اس خواب میں یہ موافقت ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے۔ فمن کان متحریہ فلیتحرى من العشر الاواخر، پس جو شب قدر کو ڈھونڈنے والا ہے وہ اس کو آخری 10 دنوں میں ڈھونڈے، آخری 10 دنوں میں ڈھونڈے۔ یہ بیان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، اور اکثر علماء نے فرمایا کہ وہ 27ویں شب ہے۔ اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب سے یہ ہے فکان عبداللہ یصلی من اللیل، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رات میں نماز پڑھتے تھے، اور زیادہ کر حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ نماز رات میں نیند سے بیدار ہونے کے بعد تھی۔ تو اب یہ بالکل عین ترجمہ ہے یہ حدیث۔ باب المداومۃ فی رکعتی الفجر، یہ باب اس بارے میں کہ فجر کی 2 رکعتوں پر ہمیشگی یعنی جو فرض فجر کے ہیں ان سے پہلے جو 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، وہ چاہے حضر ہو یا سفر، ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھی ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یزید قال حدثنا سعید هو ابن ابی ایوب قال حدثني جعفر بن ربیعہ عن عراق بن مالک عن ابی سلمۃ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم العشاء ثم صلی 8 رکعات ورکعتین بین الندائین ولم یکن یدعہما۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن یزید نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی ایوب نے، اور ابو ایوب کا نام مقلاس ہے، ان کا انتقال 149 ہجری میں ہوا۔ تیسرے راوی ہیں جعفر ابن ربیعہ، ان کا انتقال 136 یا 35 ہجری میں ہوا۔ چوتھے راوی ہیں عراق ابن مالک، ان کا ذکر پہلے گزر گیا۔ پانچویں ابو سلمہ بن عبد الرحمن، ان کا ذکر بھی کئی مرتبہ گزر گیا۔ چھٹی روایت کرنے والی ذات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز کے بعد سرکار نے 8 رکعتیں پڑھی اور 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھی، ورکعتین بین الندائین، اور 2 رکعتیں فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان پڑھی۔ یہی محل ترجمہ ہے۔ ولم یکن یدعہما ابدا، اور آپ ان 2 رکعتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے۔
یہ محل ترجمہ ہے، ہمیشہ ان 2 رکعت کی پابندی کرتے تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ فجر کی 2 رکعتوں کی سخت تاکید ہے، سنت فجر کی، اور یہ سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان پر ہمیشگی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے۔ اور فجر کی 2 رکعتوں کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا رکعتي الفجر ولو طردتكم الخيل، کہ یہ 2 جو سنت فجر ہیں انہیں کبھی مت چھوڑو اگرچہ تم کو گھوڑے رونڈ ڈالے۔ مراد یہ کنایا ہے اس کی مواظبت پر مزید تاکید کا۔ اسی لیے اگر کوئی انسان مسجد میں پہنچا اور امام صاحب فجر کی فرض پڑھا رہے ہیں تو یہ مسجد کے کنارے پر 2 سنت فجر پڑھ لے، اگر اس کو اس بات کا ظن غالب اور یقین ہو کہ مجھے امام کے ساتھ نماز مل جائے گی، اگرچہ قاعدہ اخیرہ ہی میں کیوں نہ صحیح۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لہما احب من الدنیا جمیعا، بے شک وہ 2 رکعتیں ساری دنیا کی نعمتوں سے بہتر ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے لا صلاة اذا طلع الفجر الا رکعتین، کہ جب فجر طلوع ہو گیا، صبح صادق ہو گئی، تو اب نماز فجر سے پہلے کوئی نماز نہیں ہے سوائے 2 رکعتوں کے۔ اور حضرت حفصہ کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اذا طلع الفجر لا یصلی الا رکعتین خفیفتین، ام المؤمنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ جب فجر طلوع ہو جاتی تو سرکار صرف 2 ہلکی رکعت پڑھتے۔ باب الضجعۃ علی الشق الایمن بعد رکعتي الفجر، یہ باب اس بارے میں کہ فجر کی 2 رکعتوں کے بعد دائنی کروٹ پر لیٹنا، دائنی کروٹ پر لیٹنا۔ حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب قال حدثني ابو الاسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم آرام سے ابھی اس کے ساتھ جا رہے ہیں جلانے کے، وہ کسی کو چھوڑنے جا رہے ہیں نا۔ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت پڑھتے تو اپنی دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت کے بعد سرکار دائنی کروٹ پر لیٹتے۔ اور مسلم شریف کی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی رکعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، کہ نبی کریم علیہ السلام جب فجر کی 2 رکعت پڑھتے تو اگر میں بیدار ہوتی تو مجھ سے بات چیت کرتے، ورنہ دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کبھی دائنی کروٹ پر لیٹتے اور کبھی نہیں۔ اور جو حدیث عبداللہ ابن عباس کی باب ما جاء فی الوتر میں گزری ہے، اس میں یہ ہے کہ حضور کا لیٹنا 2 رکعت پڑھنے سے پہلے تھا،
ثم صلی رکعتین کہ حضور پھر 2 رکعت پڑھتے. پوری حدیث یہ کہ ثم اوتر ثم اجتجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح. تو اس حدیث میں اس بات کی تصریح ہے کہ حضور کا لیٹنا 2 رکعت نماز فجر جو سنت فجر ہے اس سے پہلے تھا. ان روایات میں تطبیق یہ ہے کہ سرکار سنت فجر جو 2 رکعت ہے اس سے پہلے بھی دائنی کروٹ پر لیٹتے تھے اور یہ پڑھنے کے بعد بھی دائنی کروٹ پر لیٹتے تھے. یعنی جن روایتوں میں یہ کہ حضور سنت فجر کے بعد لیٹتے تھے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ نماز فجر 2 رکعت سنت فجر پڑھنے سے پہلے نہیں لیٹتے تھے. اور جن روایتوں میں یہ کہ سرکار نے پہلے دائنی کروٹ پر آرام فرمایا اور پھر 2 سنت فجر پڑھی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر دائنی کروٹ پر نہیں لیٹے. تو اب جب تطبیق ممکن ہے تو پھر اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ کل پر عمل کرنا یہ محل امکان کے ساتھ اگر ممکن ہو تو کل پر عمل کرنا یہ اولا ہے بعض کو چھوڑنے سے. اب رہا یہ کہ دائنی کروٹ پر لیٹنے میں حکمت کیا تھی، تو وہ یہ کہ دل بائنی کروٹ میں ہوتا ہے، تو جب انسان بائنی کروٹ پر لیٹے گا تو گہری نیند آئے گی، اور جب دائنی کروٹ پر لیٹے گا تو اس کی نیند میں اس کو بہت زیادہ گہری نیند نہیں آئے گی جس سے کہ اس کے بیدار. باب من تحدث بعد الرکعتین ولم یضطجع. یہ باب اس کے بیان میں کہ جو 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد بات چیت کرے اور نہ لیٹے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ یہ فرض نماز اور 2 رکعت جو پڑھی ہیں ان کے درمیان فصل کرنے کے لیے ہی لیٹنا تھا، اور فصل اضطجاع لیٹنے سے بھی ہو سکتا ہے اور بات چیت کرنے سے بھی ہو سکتا ہے، اور اپنی جگہ سے ہٹ کر جا کر دور نماز پڑھنے سے بھی ہو سکتا ہے. حدثنا بشر بن الحکم قال حدثنا سفیان قال حدثني سالم ابو النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى فإن كنت مستيقظة فحدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 2 رکعت فجر کی سنت پڑھ لیتے فَإِن كُنْتُ مُسْتَيْقِظَةً تو اگر میں بیدار ہوتی تو حدثنی حضور میرے ساتھ بات چیت کرتے، وَإِلَّا اضطجع ورنہ حضور لیٹ دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ آپ کو فرض نماز کی خبر دی جاتی کہ نماز جماعت تیار ہے. اب مطابقت ترجمۃ الباب سے اس اعتبار سے کہ حضور جب 2 رکعت نماز پڑھ لیتے اور عائشہ صدیقہ بیدار ہوتی تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے اور دائنی کروٹ پر نہ لیٹتے. اس سے معلوم ہوا کہ فصل کے لیے دائنی کروٹ پر لیٹنا یہ متعین نہیں ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت جو سنت ہے فجر کی اس کے بعد میں لیٹنا یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اب ابو داود کی روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت عائشہ صدیقہ سے بات چیت کرنا یہ تہجد کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد تھا اور فجر کی 2 رکعت پڑھنے سے پہلے تھا. تو جواب یہ کہ علامہ عینی نے فرمایا کہ اس میں کیا قباحت ہے کہ حضور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے بات چیت کرتے ہوں اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد بھی
حضرت عائشہ صدیقہ سے بات چیت کرتے ہوں. اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ 2 رکعت سنت فجر پڑھنے کے بعد میں بات چیت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. چنانچہ حضرت امام مالک کے بارے میں ہے کہ آپ نے سنت فجر 2 رکعت پڑھنے کے بعد میں بات چیت کی، اور تو اس سے بات سرکار کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بات چیت کرنے میں یہ حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر امہات المومنین کے ساتھ 2 رکعت فجر پڑھنے کے بعد بات چیت کرنے میں حکمت یہ تھی کہ تاکہ فصل ہو جائے فرض نماز اور یہ نفل سنت نماز کے درمیان کلام کے ذریعے یا لیٹ کر کے. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے صف میں گھس کر 2 رکعت پڑھ کر پڑھنے والے کے تعلق سے فرمایا آج صبح اربعن، کیا فجر کی نماز 4 رکعت ہو گئی. اب رہا یہ معاملہ کہ یہ فصل تو چلنے سے بھی ہو جاتا ہے، تو سرکار 2 رکعت فجر کی یہ حجرے میں پڑھتے تھے امہات المومنین کے، تو وہاں سے چل کر مسجد میں آتے تو چلنے سے فصل ہو جاتا. جواب یہ ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے بالکل مسجد میں کھلتے تھے، تو نکلنے صرف حجرے سے مسجد میں آنے سے فصل نہیں ہوتا. چلیے باب ما جاء فی تطوع مثنا مثنا، یہ باب اس بارے میں کہ جو نفل نماز کے بارے میں آیا کہ نفل نماز 2 رکعت کر کے پڑھی جائے گی. قال محمد سے مراد یہاں پر خود امام بخاری ہیں. وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عَمَّارٍ وَأَبِي ذَرٍ وَأَنَسٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعِكْرِمَةٍ وَالزُّهْرِيِّ رضی اللہ تعالی عنہم. قال محمد امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کا ذکر وَيُذْكَرُ ذَلِكَ، اس کا ذکر کیا گیا ہے حضرت عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم کی روایتوں میں. یہ 3 صحابی کے نام لیے اور 3 تابعی ہیں. وہ کون؟ جابر ابن زید، اکرمہ اور امام زہری رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت عمار کی روایت یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتر قبل ان تنام و صلاۃ اللیل مثنا مثنا. یہ امام طبرانی نے معجم کبیر میں روایت کی ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پہلے گزر گئی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں صاحب نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ میرا جسم بھاری ہے، میں آپ کے ساتھ ہر نماز میں حاضر نہیں ہو سکتا، حضور میرے گھر میں تشریف لائے اور نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس جگہ کو مصلی بنا لوں. تو سرکار تشریف لائے، فصلی علیہ رکعتین، حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اور حضرت ابو ذر کی روایت یہ ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ دخل المسجد، مسجد میں داخل ہوئے، فاتح ساریتاً فصلی عند رکعتین، حضور نے اس کے پاس ستون کے پاس یعنی حضرت ابو ذر غفاری نے اس کے پاس 2 رکعت نماز پڑھی. وقال یحییٰ ابن سعید الانصاری ما ادرکت فقہاء ارضنا الا یسلمون فی کل اثنتین من النہار. یحییٰ ابن سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یحییٰ ابن سعید ابن قیس یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں، انہوں نے یہ تابعی ہیں. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں، یہ کبار تابعین سے ہیں. یحییٰ ابن سعید ابن قیس انصاری یہ فرماتے ہیں کہ ما ادرکت فقہاء ارضنا
کہ میں نے اپنی سرزمین کے فقہا کو دن کی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے اپنی سرزمین کے فقہا کو دن کی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اپنی سرزمین، اس سرزمین سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور اس سرزمین کے فقہا میں امام زہری ہیں، امام نافع ہیں، سعید ابن مسیب ہیں، عبد الرحمن ابن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق ہیں، جعفر ابن محمد بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، حضرت صادق ہیں، ربیعہ بن ابی عبد الرحمن ہیں، عبد الرحمن ابن ہرمز وغیرہ ہیں۔ یہ ہیں مدینہ منورہ کے فقہا۔ ان کے بارے میں یحییٰ ابن سعید نے بتایا کہ ان کو میں نے دن کی تمام نفلی نمازوں میں ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ یحییٰ ابن سعید کے بارے میں بتایا میں نے آپ کو کہ یہ مدینہ منورہ کے قاضی ہیں۔ ابو جعفر منصور نے ان کو عراق بلایا اور بعد میں بلا کر ہاشمیہ کا انہیں قاضی بنا دیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ یہ بغداد کے قاضی رہے، اور 143 ہجری میں ان کا وصال ہوا، حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے تمام اپنے زمانے کے فقہا جو مدینہ طیبہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمون السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غیر الفریضہ ثم لیقل۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دی، تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، تمام کاموں میں، چاہے کام عظیم ہو کہ حقیر، معمولی ہو کہ بڑا، یعلمون الاستخارۃ فی الامور کلھا، تمام امور میں استخارہ کی تعلیم دیتے تھے، کما یعلمون السورہ، جیسے قرآن کی صورت کی تعلیم دیتے تھے، یعنی نماز استخارہ اور دعائے استخارہ کی تعلیم نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، جیسے کہ حضور قرآن کی کوئی صورت سکھا رہے ہوں۔ یقول و سرکار فرماتے ہیں اذا ہم احدکم بالامر، جب کسی کام کا پختہ ارادہ ہو، فلیرکع رکعتین، تو 2 رکعت نماز پڑھو، من غیر الفریضہ، فرض نہیں بلکہ نفل، ثم لیقل، اس کے بعد یہ عرض کرو۔ اب اس کے بعد استخارہ کی دعا آتی ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اے اللہ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں، اور میں تیری قدرت سے قوت چاہتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، اس لیے کہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا، وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو جانتا ہے میں نہیں جانتا، وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، اور تو غیبوں کا جاننے والا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام جس کا میں ارادہ کر رہا ہوں میرے لیے میرے معاش اور میرے دین اور میرے انجام میں بہتر ہے، یا سرکار نے یہ فرمایا، یا
عاجل خیر لی فی عاجل امری و آجل ہی، کہ ابھی یہ آئندہ میرے لیے بہتر ہو، فقدر ہو لی تو اسے میرے لیے مقدور فرما، ویسر ہو لی اور اسے میرے لیے آسان فرما، ثم بارک لی فی پھر اس میں میرے لیے برکت عطا فرما، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام میں برا ہے، یا یہ فرمایا کہ ابھی یہ آئندہ میرے لیے برا ہے، فَاصْرِفْ عَنِّي تو پھر مجھے اس سے پھیر دے، وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حیث کان اور بلائی جہاں کہیں ہو میرے لیے مقدر فرما، اور ثم ارغنی بھی اس پر مجھے راضی فرما۔ اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کرے۔ یہ سرکار نے تعلیم فرمائی۔ کیا مطلب کہ 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ شریف پڑھے۔ یہی امام غزالی نے بھی احیاء العلوم میں لکھا ہے۔ اور 2 رکعت سے زیادہ بھی استخارہ کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور نماز کے بعد میں یہ دعا پڑھے، میں پوری دعا پھر بغیر ترجمے کے پڑھتا ہوں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری اور یہ کہ پھر بعد میں فی عاجل امری وآجلہ فاقدر لی ویسر لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي وَفِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدِرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْغِنِي بِهِ۔ یہ مکمل دعا ہے استخارہ کی۔ اس کے بعد اپنی حاجت کا ذکر کرے، اور یہ استخارہ 1 دن نہیں بلکہ 7 دن تک کرے۔ اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ دیکھے تو کرے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو وہ کام نہ کرے۔ یعنی جس کام کے لیے استخارہ کیا تھا، یہ نماز استخارہ اور دعائے استخارہ پڑھنے کے بعد اگر خواب میں سفید یا سبز رنگ دیکھے تو وہ کام کرے، اور اگر سرخ یا سیاہ رنگ دیکھے تو وہ کام نہ کرے۔ ہاں، اور یہ استخارہ کی نماز مستحب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ استخارہ جس کے لیے کیا جا رہا وہ عبادات نہ ہو، اس لیے کہ عبادات تو مطلقاً خیر ہیں، اس کے لیے استخارہ کی حاجت نہیں ہے، اور وہ منہیات بھی نہ ہوں، اس لیے کہ منہیات سے بچنا خیر ہے، اس کے لیے استخارہ کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عبادت غیر موقت کے بارے میں استخارہ کیا جائے، مثلا حج جہاد کے بارے میں یہ کہا جائے کہ امسال کروں کہ نہ کروں، یا کسی سرکش یا با اقتدار کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں استخارہ کرے تو یہ کر سکتا ہے۔ اور استخارہ جو ہے جائز پیشہ ورانہ کام اور جائز ملازمت وغیرہ ان کا جب خیر ہونا معلوم ہے جیسے کہ عبادات، تو ان میں استخارہ کی حاجت نہیں ہے۔ اب استخارہ کرنے کا معاملہ تو اس تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس، جب تم کسی کام کا ارادہ کرو تو اپنے رب سے 7 مرتبہ استخارہ کرو،
پھر یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں کیا بات آتی ہے، پس بے شک اسی بات میں خیر ہے۔ ہاں، اب استخارہ جب انسان کرے تو خود اس نماز کا اہتمام کرے اور اس کے بعد میں یہ دعائے استخارہ کرے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کان یعلمنا الاستخارۃ فی الامور کلھا کما یعلمنا سورۃ من القرآن، تو سرکار اس کی ایسی تعلیم فرماتے تھے جیسے کہ قرآن کی صورت کی۔ تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ استخارہ واجب ہونا چاہیے، اس لیے کہ اس کی تشبیہ تعلیم صورت سے دی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ استخارہ واجب نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ تشہد کے بارے میں بھی یہ ہے کہ تشہد حضور ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی صورت سکھاتے ہوں، تو تشہد تو واجب ہے، لیکن یہ استخارہ کی نماز یا استخارہ واجب نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں ہے فَلْيَقُلْ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ، تو وہاں پر امر کا صیغہ فَلْيَقُلْ، اس لیے تشہد واجب ہے۔ اب رہا یہ کہ یہاں پر بھی تو حکم امر کا صیغہ ہے فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَقُلْ، تو یہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ امر معلق بالشرط ہے اذا ہم احدکم الامر۔ تو اب رہا یہ کہ جب وہ انسان ارادہ کرے کسی معاملے کا تب تو استخارہ واجب ہونا چاہیے، تو جواب اس کا یہ کہ تشہد فرض نماز کا جز ہے، تو وجوب سرکار کے اس قول سے معلوم ہوگا تشہد کا صلو کما رأیتمونی اصلی، لیکن استخارہ اس کے عدم وجوب پر احادیث صحیحہ دلالت کرتی ہیں، احادیث صحیحہ جو اس بات کو بتاتی ہیں کہ فرض نماز 5 ہی میں منحصر ہے۔ تو اب رہا یہ کہ پھر تو وطر بھی واجب نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ وطر واجب ہے، تو جواب یہ کہ وطر کے وجوب پر خارج سے ادلہ قائم ہے۔ ہاں، اور یہ استخارہ کی نماز اور اس کے بعد جو دعا یہ منقول ہوئی یہ مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگلی روایت دے کہ حدثنا المکی ابن ابراہیم عن عبد اللہ بن سعید عن عامر بن عبد اللہ بن زبیر عن عمر بن سلیم الزرقی سمع ابا قتادہ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو قتادہ بن ربعی انصاری بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ تو مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے حتی یصلی رکعتین اس لفظ میں۔ اگلی روایت حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین ثم انصرفا، کہ حضور نے 2 رکعت ہم کو نماز پڑھائی، اس کے بعد حضور واپس تشریف لے گئے۔ کہا جب حضور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے، ایک صاحب نے اپنے گھر بلایا تھا اور یہ کہا تھا کہ حضور ایک جگہ معین کر دیں نماز پڑھ کر، میں اسی جگہ کو مصلی بنا لوں گا۔ تو یہ فرض نماز نہیں تھی، حضور نے نفل نماز وہاں پڑھائی کتنی پڑھائی؟ 2 رکعت، یہی محل ترجمہ ہے رکعتین۔ حدثنا یحییٰ ابن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی سالم عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکعتین قبل الظہر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت پڑھی اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھی، جمعے کے بعد 2 رکعت پڑھی، مغرب کے بعد 2 رکعت پڑھی اور عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی ظاہر ہے۔ اس تعلق سے
یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، 937 نمبر کی حدیث، اس کی تشریح وہاں پر گزر گئی۔ حدثنا آدم قال اخبرنا شعبہ قال اخبرنا عمرو بن دینار قال سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب او قد خرج فليصلي ركعتين۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، کہ ایک صاحب آئے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، جب کہ ایک صاحب آئے اور امام کیا فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو یا امام خطبے کے لیے نکل چکا ہو، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ تو اصل میں جابر ابن عبداللہ کی حدیث جو کتاب الجمعہ میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک صاحب جمعے کے دن آئے تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا صلیتا؟ قال لا قال قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ خطبے کے درمیان سرکار نے حکم دیا، تو اس کے جوابات وہیں پر دے دیے گئے تھے۔ انہی جوابات میں سے ایک جواب یہ تھا کہ حضور نے اتنی دیر تک کے لیے خطبے کو مؤخر کر دیا تھا اور حضور خاموش رہے تھے، تو یہ نماز خطبے کے درمیان نہیں ہوئی۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سیف قال سمعت مجاہدا یقول اتي ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فی منزله فقیل له هذا رسول اللہ قد دخل الكعبہ قال فأقبلت فأجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج وأجد بلالا عند الباب قائما فقلت یا بلال اصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم قلت فأين؟ قال بين هاتين الأسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة۔ حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں آئے، انہیں بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ کعبے میں داخل ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ میں آگے بڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے۔ میں نے حضرت بلال کو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو میں نے پوچھا ہے بلال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ میں نماز پڑھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ میں نے معلوم کیا کہاں؟ تو انہوں نے کہا ان 2 ستونوں کے درمیان۔ پھر آپ کعبہ سے نکل گئے، پھر اس کے دروازے پر 2 رکعت نماز پڑھی۔ مطابقت ترجمۃ الباب کی بالکل ظاہر ہے کہ سرکار نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ روایت پہلے گزر گئی ہے۔ باب قول اللہ عز وجل واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ ہاں چلیے، قال ابو عبداللہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اوصانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم برکعتي الضحى۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے چاشت کی 2 رکعتوں کی تاکید فرمائی۔ اصل میں یہ ایک مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے، 2 رکعت، اور یہ اس حدیث کا ٹکڑا ہے کہ جس میں ابو ہریرہ نے یہ بیان فرمایا کہ میرے خلیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 3 باتوں کی تاکید کی، میں مرتے دم تک ان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ان میں سے ایک یہ کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے، ایک اور چاشت کی نماز
اور وطر پڑھ کر سونا، وطر پڑھ کر سونا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تاکید کی 3 چیزوں کی، ہر مہینے 3 دن کے روزے اور چاشت کی نماز، اور یہ کہ میں وطر پڑھوں سونے سے پہلے۔ چلیے، وقال عتبان غدا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بعد من تد النار وصففنا وراءه فرکع رکعتین۔ عتبان ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما صبح کو میرے گھر تشریف لائے، بعد من تد النہار، دن چڑھنے کے بعد، اور وصففنا وراءه فرکع رکعتین، ہم نے حضور کے پیچھے صف لگائی تو حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ یہ بھی اس حدیث کا ٹکڑا ہے جو پہلے گزر گئی، کہاں باب المساجد فی البیوت میں مکمل حدیث گزری ہے۔ عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے، اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی تھی، یا رسول اللہ میری نگاہ کمزور ہو گئی، میں نماز اور میں نہیں پہنچ سکتا، حضور میرے گھر تشریف لائیں اور ایک جگہ پر نماز پڑھ دیں تاکہ میں اس نماز کو اپنی نماز کے لیے جگہ متعین کر لوں۔